بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصور کا واقعہ دل دہلا دینے والا اور دلوں کو غمگین کر دینے والا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہماری معاشرے کی مجموعی گراوٹ کی طرف سفر کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم کس تیزی کے ساتھ معاشرتی اخلاقی پستی کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ امت کی بیٹی، یہ اہل ایمان و اسلام کی بیٹی، جن کے والد امین انصاری صاحب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت میں مہمان تھے، اللہ تعالیٰ کے مہمان تھے، عمرے پر موجود تھے، تب ان کی بیٹی کا یہ وحشیانہ قتل، یہ ظالمانہ قتل کیا اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت نہیں دے رہا؟ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہ چند ماہ کے اندر صرف ضلع قصور کا 10واں واقعہ ہے۔ کیا یہ معاشرہ ہمیں بتا نہیں رہا کہ ہم تباہی و بربادی کو قبول کر چکے ہیں؟ ہم اخلاقیات کو کھو چکے ہیں، ہم مادر پدر آزادی کے اس قدر غلام ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہماری شہوت پرستی نے ہمارے دماغ معوف کر دیے ہیں، اور ہمارے نزدیک انسان کے وجود کی کوئی قدر نہیں رہی، کوئی عزت نہیں رہی، کوئی مقام نہیں رہا۔ کتنا وحشیانہ قتل ہے، معصوم بچی، اس کا اغوا، اس کے ساتھ ریپ، اس کا قتل، پھر قتل کے بعد گندگی پر پھینک دینا، کوئی ایک ظلم، کوئی ایک جفا، کوئی ایک بربریت، سربریت، کوئی ایک وحشت کا ایک چہرہ، بالکل نہیں۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں، 10 واقعات صرف ایک ضلع میں رپورٹ ہو چکے، اور اسی طرح کی چند ماہ پہلے اگست کے اندر ایک واقعہ عارف والا کے اندر ہو چکا، پاک پتن میں ہو چکا۔ کہاں جا رہی ہے ہماری یہ قوم؟ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ یہ دراصل وہ بربادی ہے جسے ہم نے میڈیا کی مادر پدر آزادی کے ساتھ قبول کر لیا ہے۔ ہم نے سمجھا ہم روشن خیال ہو گئے، ہم زیادہ مہذب ہو رہے ہیں۔ جب شرم و حیا کی دیواریں ٹوٹتی ہیں اور کوئی ایک انسان بھی نفس پرستی کے شکنجے میں جکڑ دیا جاتا ہے، تو پھر انسانوں میں وہ حدود نہیں رہتی جو شریعت نے اسے دی ہیں۔ شریعت اخلاقیات مرتب کرتی ہے۔ تمہیں اور مجھے میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہنے کی کچھ اصول دے کر گئے ہیں، کچھ ترتیب اور طریقہ کار دے کر گئے ہیں، اور جب ہم ان ترتیبوں کو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو پس پش ڈال کر ہم یورپ کی مادر پدر آزادی کو روشن خیالی کے نام سے گلے سے لگائیں گے تو نتائج ایسے ہی بھیانک ہوں گے۔ ہماری تربیت کا نظام بگڑ چکا ہے، ہماری تعلیم کا نظام بگڑ چکا ہے، ہماری دیواریں ٹوٹ چکی ہیں، ہمارے پردے اتر چکے ہیں، ہمارے سروں سے حیا کا وجود حیا کا سایہ اٹھ چکا ہے، اور ایک ایسی قوم ترتیب پا رہی ہے جسے ہوس پرستی نے، جسے شہوت نے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہو، اور کوئی نہیں جانتا۔ رب وحدہ لا شریک کی قسم، جب سے یہ واقعہ میری نظر میں آیا ہے، جب سے یہ واقعہ میری نظر میں آیا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب 7ویں آسمان سے پہلے آسمان تک آ چکا ہے، بس ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا۔ پوری قوم سکتے میں ہے، پوری قوم، ہر ایک کا دل افسردہ ہے، پریشانی کا شکار ہے۔ ہائے میرے اللہ، یہ میری امت کی معصوم، میرے نبی کی امت کی یہ معصوم سسکتی پلکتی روتی تڑپتی بچی کس انداز میں اس کا قتل ہوا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اس معصوم بچی کے اس خون پر اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کس طریقے پر حاضری دیں گے؟ حل کیا ہے؟ حل، رک جاؤ مسلمانوں، میں تم سے گزارش کر رہا ہوں، رک جاؤ اس مادر پدر آزادی کی طرف جو اندھے طریقے سے دوڑے چلے جا رہے ہیں، خدا کے لیے رک جائیے۔ یہ وہ پستی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ وہ گراوٹ ہے
جس کی کوئی حدود نہیں ہے کہ جہاں جا کے ہم رک جائیں گے. ہمیں رسول اللہ نے حیا دیا. حدیث میں آتا اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، اور جب تمہارا حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہو مرضی کرو. اب حیا اٹھ چکا ہے. ہم اس تعلیم و تربیت کو قبول کر چکے ہیں جہاں حیا کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، جہاں آزادی کے نام پر مادر پدر آزادی کا ایسا وجود قائم ہے کہ جو ہم سے دنیا بھی چھین لے گا، آخرت بھی چھین لے گا. جس سے دنیا بھی جاتی رہے گی اور آخرت بھی جاتی رہے گی. مغرب جس سے تھوک رہا ہے، ہم کیوں سے چاٹنے دوڑ رہے ہیں؟ پورا مغربی معاشرہ کہاں جا کے شہوت رکتی ہے؟ جب تم نکاح کی ترتیب سے نکل جاؤ گے اور آزاد شہوت پسندی کے بازار میں اتر جاؤ گے تو مجھے خود بتاؤ کہاں جا کے بریک لگے گی؟ کیا مغرب، کیا یورپ انسانوں سے جا کر جانوروں تک نہیں پہنچ چکا؟ کیا ان کی پورن انڈسٹری آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں دکھا رہی، نہیں بتا رہی؟ کیا تم بھی وہی مغربی معاشرہ چاہتے ہو؟ میرے مسلمان دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ. نہ جانے آنے والے دنوں میں کتنی زینبیں یوں سسک کر مریں گی، کتنی ودائیں یوں ہی لٹتی رہیں گی، کتنے دوپٹے یوں ہی تار ہوں گے، کتنے گھروں میں یوں ہی سربریدہ لاشیں پہنچیں گی، کتنے گلے یوں ہی گھونٹ دیے جائیں گے. رکو، اس دین محمد کو قبول کرو، اس اسلامی شریعت کو، اخلاقیات کو قبول کرو. ہمارا معاشرہ اس کے علاوہ بچنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. وہ اللہ کا قرآن، وہ رسول اللہ کی تعلیمات، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو دیا ہوا اصولی ضابطے ہیں اسے اختیار کرو. اسی میں میری اور آپ کی بقا ہے، اسی میں میری اور آپ کی نسلوں کی بچت ہے. ورنہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے یوں چھنتا جا رہا ہے کہ جو دل دہلا دینے والا ہے. نہ دنیا رہے گی نہ آخرت. یہاں بھی بے چینی، بے سکونی، بد امنی، بے اطمینانی کے ساتھ زندگی گزرے گی. اور قبر میں تو بس اس سوال کا جواب ہی نہیں ہے. جب ہم اپنے سیاہ چہرے لے کر، ہم بد اعمالیوں کے ساتھ خود کو لے کر جائیں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میرے دوستو، کفر پہ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، کفر پہ، ظلم پہ معاشرے قائم نہیں رہتے. جہاں 8 سال کی بچیوں کی یوں ہی لاشیں، نابالغ بچوں کی یوں ہی لاشیں اٹھائی جاتی رہیں گی تو کیسے یہ معاشرہ بچے گا؟ ہمارے بچنے کا راستہ ایک واحد راستہ یہی ہے، آؤ تہذیب جاہلیت کو مسترد کر دو. روشن خیالی کے نام پر اس گڑھے میں اپن چھلانگیں نہ لگاؤ. دین محمد کو سینے سے لگاؤ، تعلیم محمد کو سینے سے لگاؤ. اسی میں میری بھی بچت ہے، اسی میں آپ کی بھی بچت ہے. زینب چلی گئی ہے لیکن زینب کی سسکیاں اب بھی کانوں میں گونج رہی ہیں. زینب چلی گئی ہے، اس کے آنسو اب بھی تمہیں دین حق کی طرف بلا رہے ہیں. اس کی میت اٹھ گئی، اس کا جنازہ ہو گیا، وہ قبر میں دفن ہو رہی ہے، لیکن اس کی قبر کی تازہ مٹی تمہیں کہہ رہی ہے لوگو آ جاؤ، آ جاؤ. آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر کے دین کو سینے سے لگا لو، اسی تعلیم کو سینے سے لگا لو، اسی شریعت کو سینے سے لگا لو. اسی میں میری بھی بچت ہے، اسی میں آپ کی بھی بچت ہے.